قومی احتساب بیورو سے متعلق براڈ شیٹ سے متعلق ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ براڈ شیٹ کا معاملہ کس طرح شروع ہوا، اس میں اس بہتی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے، کس نے کس کو کس طرح بے وقوف بنایا۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی مہم جوئی پہ نیب ابھی تک کتنا پیسہ بیرون ملک خرچ کر چکی ہے اور اندرون ملک کتنا خرچ کر چکی ہے، اور جواب میں وہ باہر سے لایا کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کے معاملات کے لیے کون کس وقت کس حیثیت میں کس حد تک ذمہ دار رہا۔ لیکن اس سے پہلے میں مختصر ذکر کروں گا دو ایشوز کا جو کہ انسانی زندگیوں سے متعلق ہے اور میرے دل کے بھی بہت قریب ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تبدیلی آنے کی صورت میں زیادہ توجہ تعلیم پہ دی جائے گی، تو اس وقت یونیورسٹیوں کے طلباء، کالجز کے طلباء اور پروفیسر اور اساتذہ جتنے پریشان ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور میں خیبر پختونخوا کی مثال اس لیے لے رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ تبدیلی 7.5 سال پہلے آئی تھی، اور اس وقت پشاور خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں کی سب سے زیادہ تباہ کن حالت ہے۔ کہیں پہ وائس چانسلروں کا مسئلہ ہے، کہیں پہ کیا ہے، اور نوبت یہاں تک یہ پہنچی ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں مدر آف آل یونیورسٹیز ہے یعنی پشاور یونیورسٹی، اس کے ملازمین کو اس مہینے تنخواہ وہ پوری نہیں مل سکے گی۔ یہ نوٹیفیکیشن آپ دے سکتے ہیں کہ جس میں حکومت نے ان کو انفارم کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو انسانی زندگیوں سے متعلق ہے اور جس پہ جرگہ میں ہم نے سب سے زیادہ ڈسکشن کی ہے، وہ کورونا کے ویکسینز کا ایشو ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت کتنی بھی کریڈٹ لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی SOP پہ عمل نہیں کیا گیا، اور حکومت اب بھی بڑا کارنامہ سمجھتی ہے کہ جی باقی ملک کی بنسبت ہمارے ہاں ہلاکتیں کم ہیں۔ ہلاکتیں کم ایک تو اس لیے کہ یہاں پہ آپ ماہرین کی زبانی سن چکے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کووڈ سے مر جاتے ہیں، لیکن وہ نہ ہاسپٹل گئے ہوتے ہیں نہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو خیر ایک پہلو تھا، لیکن پھر یہ تھا کہ ویکسین کا اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے یہ خوشخبری دی تھی کہ شاید ویکسین بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ ہماری پنجاب کی وزیر صحت نے یہ بتایا تھا کہ باقی ملکوں سے پہلے پاکستان میں ویکسین پہنچے گا۔ اب نوبت یہ ہے کہ انڈیا میں لوگوں کو ویکسین لگنے شروع ہو گئے، برطانیہ میں شروع ہو گئے، سری لنکا میں شروع ہو گئے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ویکسینیشن شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک پاکستان ہے کہ جہاں پہ اس وقت عام آدمی کو ویکسین میسر نہیں ہے، اور حکومت کوئی ڈیٹ بھی نہیں دے سکتی کہ کب یہ ویکسین ملنے اور پھر لگنے شروع ہو جائیں گے۔ قوم منتظر ہے کہ ان کو یہ ویکسین کب ملتا ہے۔ اجازت دے دی گئی ہے ویسے بظاہر پرائیویٹ کمپنیوں کو، لیکن جو برطانیہ کے ویکسین کو اپروو کیا ہے اور چین کے، تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کسی کو LC کھولنے کا وہ بھی نہیں دیا جائے۔ ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے۔